تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں۔ جواب اللہ کا قرآن میں آ گیا، جواب اللہ نے دیا۔ کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا روح کیا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب بتا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں احسان ہیں ہم پر، اگر احسانات رب کے یاد کیے جائیں، ان کو شمار کیا جائے، گنا جائے، تو بندے کی اوقات نہیں کہ رب کی عطاؤں کو گن سکے، بندے کی اوقات نہیں کہ اس کی نوازشات کو گن سکے۔ کتنا نوازا اس نے، اللہ اکبر، غور فرمائیے۔ پروردگار عالم رب لم یزل ولا یزال نے ہمیں انسان بنایا، کتنا بڑا کرم اس کا۔ وہ چاہتا تو کوئی کیڑا بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی جانور بنا دیتا، لیکن اس نے تمام مخلوقات میں افضل بنایا، اشرف کا خطاب دیا، انسان کو افضل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان جب دنیا میں بنایا تو عام انسان نہیں بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا، اور اس کی شان یہ ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی شان یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت کاملہ کا جواب نہیں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی مرضی کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا، اور وہ جب ارادہ کر لے تو اس کا ارادہ نہیں بدلتا ہے۔ اس نے لفظ کن سے کائنات کو وجود بخش دیا، اس نے کہا کن ہو جا تو پھر فیکون، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، نبوت اور رسالت سے نوازا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، جب آپ کا مجسمہ تیار ہوا مٹی سے، تو آپ کے جسم کے اندر پھر اللہ نے جب روح ڈالی تو روح ٹھہرتی نہیں تھی، روح کا قیام نہیں ہو سکا، روح نے قیام نہیں کیا جسم کے اندر، مجسمے کے اندر۔ روح کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ روح جو ہے کیا ہے؟ انسان کے جسم کے اندر روح نہ ہو تو ہاتھ ہل نہیں سکتا، پیر اٹھ نہیں سکتا، زبان چل نہیں سکتی ہے، آنکھ کھل نہیں سکتی ہے۔ ہاتھ چل رہا ہے، منہ سے آدمی کھا رہا ہے، بول رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، پیروں سے چل رہا ہے، یہ روح کا کمال ہے۔ انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم سے روح تو نکلتی ہے نا۔ روح ہے کیا؟ کس چیز سے بنی، کس مٹیریل سے بنی؟ جسم مٹی سے بنا، پتا ہے اللہ نے مٹی سے بنایا جسم کو، لیکن روح کس چیز سے بنائی اللہ نے، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی اہمیت تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آنکھ میں نور ہے، آنکھ دیکھتی ہے، روح نہ ہو تو آنکھ دیکھنا بند کر دے۔ کانوں کو اللہ نے قوت سماعت دی ہے، تو قوت سماعت بھی تب تک کام کرتی ہے جب تک کہ انسان کے جسم کے اندر روح باقی ہے۔ روح جسم سے نکل گئی، کان سنتا نہیں، آنکھ دیکھتی نہیں، ہاتھ ہلتا نہیں، زبان بولتی نہیں، پیر سے چلا نہیں جاتا، انسان بے بس، پھر اسے مٹی سے بنا ہوا جسم مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اسی مٹی سے پیدا کیا۔ یہی مٹی ہے انسان کی تخلیق میں، اللہ نے زمین سے ہی تو مٹی منگوائی۔ 4 مقرب اللہ کے فرشتے، 4 مشہور فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین،
اللہ نے ان کو مٹی لینے بھیجا، وہ زمین سے مٹی لینے آئے مگر زمین رونے لگی، رحم آ گیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ پھر حضرت میکائیل آئے زمین سے مٹی لینے کے لیے، زمین پھر رونے لگی، مٹی نہ لے کر جاؤ، اس مٹی سے اللہ انسان کو بنائے گا، وہ انسان جو زمین پر خونریزی کرے گا، جو زمین پر فتنہ و فساد کرے گا۔ زمین روئی، ان کو بھی رحم آ گیا، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اللہ نے پھر جناب اسرافیل کو بھیجا، وہ بھی آئے، زمین روئی، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اور آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، زمین کا گڑ گڑانا نہیں دیکھا، مٹی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا تم مٹی لائے ہو، کیا زمین نہیں روئی؟ کہنے لگے پروردگار زمین تو روئی مگر میں نے تیرے حکم کو دیکھا، زمین کے رونے کو نہیں دیکھا۔ میں نے زمین کے رونے کو نہیں دیکھا پروردگار، تیرے حکم کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مٹی لے کر آئے ہو، مٹی سے انسان بنے گا، پھر بعد میں اسی انسان کو پھر مٹی میں ملایا جائے گا، اس کے جسم سے روح نکالی جائے گی، وہ ڈیوٹی بھی تمہاری لگے گی۔ آج مٹی تخلیق کے لیے تم لائے ہو، کل مٹی میں ملایا جائے گا، جسم سے روح بھی تم ہی نکالو گے۔ اللہ نے ڈیوٹی انہی کو دے دی، انہی کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت، وہی روح جسم سے نکالتے ہیں۔ میرے عزیزو غور کرو، اللہ نے جسم میں حضرت آدم علیہ السلام کے روح ڈالی۔ روح کیا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں بتائیں۔ جواب اللہ کا قرآن میں آ گیا، جواب اللہ نے دیا۔ کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا روح کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب بتا دو، روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، امر رب ہے۔ روح ایک نور ہے، ایک اجالا ہے، روشنی ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر روشنی کرتے ہو، اجالا کرتے ہو، وہ اجالا پھیلتا تو ہر جگہ ہے مگر پکڑ میں نہیں آتا۔ روشنی کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے، پکڑ میں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے روح ہے، نور ہے، ایک روشنی ہے، جسم کے اندر ہے۔ جب تک ہے تب تک جسم میں حرکت ہے، جب تک روح ہے دل دھڑک رہا ہے، جب تک روح ہے ہر چیز کام کر رہی ہے۔ روح نکل گئی، ہر چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ انسان غور تو کر، اللہ نے کیا کیا تجھے دیا ہے۔ روح جسم میں ڈالی تو پھر ہر جسم کا ہر حصہ، ہر عضو کام کرنے لگا۔ اللہ کے احسانات دیکھو یار، اللہ نے روح جسم میں ڈالی ہے۔ جسم کا اور روح کا رشتہ کتنا قریبی، ایک دوسرے سے الگ ہو تو انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اسے پھر موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ اور جب تک روح ہے وہ زندہ ہے۔ ایک زندگی یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جسم کے اندر روح۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ نے روح کو ڈالا، ٹھہری نہیں، روح نے قیام نہیں کیا، باہر نکل آئی۔ دوسری مرتبہ ڈالا، پھر بھی نہیں ٹھہری۔ اللہ نے فرمایا روح تو ٹھہرتی کیوں نہیں ہے، قیام کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی پروردگار جس جسم کے اندر، جس وجود کے اندر تو مجھے ڈال رہا ہے مولا، اس کے اندر اندھیرا ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے یا اللہ، اس کے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ میں رک نہیں پا رہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے آقا کا نور آیا، پورا مجسمہ منور ہو گیا، پورا وجود منور ہو گیا۔ پھر جب اللہ نے روح کو ڈالا تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر پہنچی۔ اللہ اکبر، پھر ٹھہر گئی، قیام کیا اس نے۔ حضرت آدم کو چھینک آئی، جب چھینک آئی تو سب سے پہلا زبان پر جو کلمہ آیا، سب سے پہلا لفظ جو آیا وہ آیا الحمدللہ۔ زبان پر پہلا لفظ الحمدللہ، اللہ کی تعریف۔
سب سے پہلا زبان پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو لفظ جو کلمہ آیا وہ الحمدللہ یہ کلمہ آیا، اور پھر اللہ نے جب قرآن نازل کیا، آخری کتاب جو میرے حضور پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوئی، الحمدللہ لفظ سے ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں پروردگار کے لیے، اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا خدا ہے۔ یہ شان ہے پروردگار کی، اور میں بار بار وہ شعر پڑھتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے، اور میرے بہت سارے احباب، بہت سارے دوست ایسے ہیں جو مجھ سے بار بار فرمائشیں بھی کرتے رہتے ہیں، حضرت وہ شعر ضرور سنائیں، پسند آتا ہے۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ تو اللہ کی ذات، پروردگار کی ذات، اللہ اکبر۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اللہ نے پیدا کیا، انسان بنایا، کتنے احسانات ہیں، جسم میں روح ڈال دی، پھر فرشتوں کو حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے تعظیمی سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اکڑ گیا، غرور، گھمنڈ، تکبر، حسد۔ تو یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ غرور اور گھمنڈ جس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ شیطان کی کوالٹیاں ہیں۔ حالانکہ اسے کوالٹی بھی نہیں کہنی چاہیے، کوالٹی تو اسے کہتے ہیں جو اچھی چیز ہو، اچھی صفت کو کوالٹی کہا جائے، یہ تو خرابیاں ہیں۔ تو شیطان کی تمام چیزیں آج انسانوں کے اندر آ گئیں، مسلمانوں کے اندر۔ شیطان کے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر، حسد، کینہ، بغض۔ انسان کے اندر بھی آج دیکھو مسلمان ہے مگر اس کے دل کے اندر کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، وہ گھمنڈ بھی کرتا ہے، اسے غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے۔ تکبر بڑی خرابی ہے، غرور، گھمنڈ بڑی خرابی ہے۔ وہ ہمارے سنبھل سے ہمارے استاذ ہیں، شاعر، بہت عظیم شاعر ڈاکٹر منور تابش سنبھلی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا، ان کا ایک مطلع ہے بڑا خوبصورت، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ انسان کے اندر اخلاق ہونا چاہیے، اس کے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر نہ ہو، اس کے اندر نرمی ہو، جھکاؤ ہو۔ اسلام یہی تو سکھاتا ہے، نرمی پیدا کرو اپنے اندر، غرور، گھمنڈ، تکبر نکال دو۔ غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، مال و دولت، شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ کردار کی دولت انسان کے اندر ہو، بڑی دولت ہے کردار کی دولت، اور جس کے اندر یہ نہیں اس کے اندر کچھ نہیں۔ غمزدوں کا وہ کبھی غمخوار ہو سکتا نہیں، خود غرض انسان سچا یار ہو سکتا نہیں، اپنے مطلب کے لیے جو دوستوں کو چھوڑ دے، آدمی وہ صاحب کردار ہو سکتا نہیں۔ غرور پیدا ہوا شیطان کے اندر، گھمنڈ، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں افضل ہوں، میں برتر ہوں، انا۔ آج بھی تو یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بہت عظیم انسان ہوں۔ انا اس قدر ہے انسان کے اندر، دوسرے کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں۔ 4 پیسے اللہ نے دے دیے، کسی کو غریب کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ ارے شیطان نے کتنے سجدے کیے جانتے ہو؟ فرمایا گیا اگر شیطان کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے، شیطان نے اتنے سجدے کیے، اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے، ایک رائی کے دانے کے رکھنے کی بھی جگہ زمین پر باقی نہ رہے۔ اتنے سجدے کیے، مگر جب اکڑ گیا، غرور اس کے اندر آیا، ایک سجدہ غرور
تکبر کی بنیاد پر حکم خدا کا انکار کر دیا، ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیا، عبادت کے سجدے ہزاروں لاکھوں کیے، ایک تعظیم کا سجدہ نہیں کیا، حکم خدا پر عمل نہیں کیا، اللہ نے مردود بنا دیا، اللہ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو پتہ یہ چلا غرور کی بنیاد پر اللہ لعنت کا طوق گلے میں ڈال دیتا ہے۔ اے لوگو، غرور گھمنڈ کو اپنے اندر کبھی نہ آنے دینا، اس لیے کہ اگر غرور آ گیا تو اللہ کی لعنت کو بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ اگر گھمنڈ آ گیا تو لعنت اللہ کی ساتھ میں آئے گی، اس بات کو یاد رکھنا، کبھی غرور نہ کرنا۔ اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ اور یہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ تکبر تباہ کر دیتا۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں ہوئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوئے، فرعون جیسا بادشاہ بھی ہوا 450 سال تک جس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا، نمرود جیسا بادشاہ بھی ہوا، شداد جیسا بھی بادشاہ ہوا، اس کی دولت کتنی، اس نے دنیا میں جنت بنوائی۔ قارون جیسا مالدار ہوا جس کے پاس بڑی دولت، بڑے خزانے، مگر غور تو کرو اللہ نے کیا انجام کیا ان کا۔ قارون زمین میں دھنس گیا، نمرود کو ایک مچھر نے، لنگڑے مچھر نے دماغ کھا کھا کے مار ڈالا، فرعون دریا میں غرق ہو گیا۔ کس لیے؟ انہیں گھمنڈ تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ اللہ نے گھمنڈ نمرود کا توڑا کہ تیری طاقت، تیری اوقات، تیری بساط کیا ہے، میں جب چاہوں تیرے جیسے بڑے بڑے طاقتوروں کو ختم کر دوں۔ تو اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے، ایک مچھر تیری طاقت کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ ایک لنگڑے مچھر نے سارا گھمنڈ توڑ دیا۔ چہرہ قمر کا ابر سے کالا کرا دیا، جگنوں سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غارے سور میں جالا کرا دیا۔ مارنے پہ آئے تو لنگڑے مچھر سے مروا دے، اور بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرما دے۔ یہ اس کی شان ہے، مگر جو اکڑتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکڑنے والے کو رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، لعنت اس پر اللہ کی آتی ہے۔ نمرود کو ایک مچھر سے اللہ نے، تو اکڑے گا؟ ارے کتنی طاقت رکھتے ہو، کوئی انسان کتنی طاقت رکھتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اوقات کیا انسان کی۔ مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اپنے آپ کو نہ جانے سمجھتا کیا، مگر اس کی اوقات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر، اللہ نے اعلان کر دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے اعلان کر دیا، چاہے جتنا زور لگا لو، سارے انسانوں کو جمع کر لو، دنیا کے سارے جنات کو جمع کر لو، پھر پوری طاقت لگا لو، جتنا زور لگانا ہے لگا لو، مگر یاد رکھنا جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی طاقت کا نظارہ کرو گے، اللہ کی قدرت دیکھو گے، اللہ کی طاقت کے جلوے دیکھو گے۔ کسی میں اوقات ہے جو پروردگار عالم سے ٹکرائے، اللہ سے ٹکرانے کی ہمت کو جسارت رکھتا ہے؟ نمرود نے تو کہا تھا میں رب کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق دی اسے، وہ کہنے لگا میں تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا، میں خود خدا ہوں، اور اگر تم کہتے ہو تمہارا کوئی خدا ہے، تم کسی آسمانی خدا کو مانتے ہو، تو میں اس خدا سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے جنگ کروں گا۔ خدا سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایسے موقع پہ شیطان بڑی جلدی آتا ہے، اس نے یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے میں جنگ کروں، مجھے آسمان کی بلندیوں پہ جانا ہے، اللہ سے جنگ کرنی ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، شاید نمرود بھی یہی نظریہ رکھتا ہوگا اس وقت میں کہ ان کا خدا آسمانوں پر ہے۔ اس نے کہا میں اس خدا سے جنگ کروں گا۔ 2 گدھ پالے گئے، شیطان نے آئیڈیا دے دیا گدھ پالو، بڑے بڑے گدھ پالے گئے، گدھ پالے گئے، بڑے بڑے گدھ، بہت کھلایا پلایا انہیں، تیار کیا، طاقتور۔ اور ان گدھوں کو پالنے کے بعد میں انہیں کئی دن تک بھوکا رکھا گیا، اور کئی دن بھوکا رکھنے کے بعد میں ان کے سروں کے اوپر کو گوشت
के टुकड़े बांधे गए ताकि वो भूख की वजह से गोश्त की तरफ बढ़ें, और नीचे अपने बैठने के लिए कुछ इंतजाम किया गया कि गिद्ध जब गोश्त को देखकर ऊपर को उड़ेंगे तो वो ऊपर को उड़ते जाएंगे और ये नीचे उसमें बैठे होंगे। अपने बैठने का जो इंतजाम किया उन्होंने, नमरूद ने इंतजाम करवा लिया। शैतान ने आइडिया दे दिया, ऊपर को गोश्त बांधो, कई दिन भूखा रखा उन गिद्धों को। अब गिद्धों ने उड़ना शुरू कर दिया, नमरूद बैठ गया उसके अंदर। गिद्धों ने उड़ना शुरू कर दिया, उड़ने लगे, उड़ते गए, ऊपर को जाते गए। जब बहुत बुलंदी पर पहुंच गए गिद्ध, अल्लाह अकबर कबीरा, इसने तीर निकाला और यूं तीर निकाल के चलाने लगा, कहने लगा मैं खुदा को कत्ल करूंगा, खुदा के तीर मारूंगा माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर, जब इसने तीर चलाया, अल्लाह ने बुलबुले सिदरा से फरमा दिया, ऐ जिब्राइल, ये आया है और ये चाहता है कि ये मुझसे जंग करना चाहता है। जिब्राइल आ गया है और ये आसमानों की बुलंदी की तरफ आ रहा है। तो बुलबुले सिदरा, एक काम करो, इसका वहम जो है बना रहने दो, एक मछली लेकर जाओ, ये तीर चलाएगा, वो तीर मछली में लगेगा, तीर खून आलूद होकर इसके पास में वापस जाएगा, ये तीर पर खून लगा देखेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसने तीर चलाया, बुलबुले सिदरा ने जन्नत से मछली लेकर आए, मछली में तीर लगा, खून में भीगा हुआ तीर वापस आया। इसने कहा मैंने खुदा को मार दिया, कत्ल कर दिया माज़अल्लाह। अब वो गोश्त जो ऊपर गिद्धों के सर पे बंधा था, वहां से खोलकर नीचे पैरों की तरफ बांध दिया गया। अब गिद्धों ने गोश्त को नीचे देखा तो नीचे को आने लगे, इसी तरह से वो नीचे जमीन पर आ गए। नमरूद तीर दिखा दिखा के लोगों को कहने लगा, ऐ लोगों देखो, मैंने इब्राहिम के खुदा को कत्ल कर दिया है, मैंने इब्राहिम के खुदा को मार दिया है माज़अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ नादान, वहम निकाल दे, ओ नादान, तू समझता है मेरा खुदा कोई जिस्म रखता है कि तूने उसको तीर मारा वो मर जाएगा? याद रख ले, मेरा रब तो वो है, मेरा परवरदिगार तो वो है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, न उसे कोई मार सकता है, न उसे कभी मौत आ सकती है। मौत को तो खुद उसने पैदा किया है, उसे क्या मौत आएगी? मौत को अल्लाह ने पैदा किया है, मौत भी एक मखलूक है। मौत को तो मौत आएगी, मगर अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो वहदहू ला शरीक है, वो अकेला है। ये फिर भी नहीं माना नमरूद, फिर भी सरकशी करता रहा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह ने फिर मच्छरों की फौज भेज दी। मच्छरों की फौज आ गई। नमरूद, तू बड़ी ताकत पे घमंड करता है ना, तेरी फौज के लिए अल्लाह के भेजे हुए मच्छर काफी। मच्छरों ने सारी फौज को खत्म कर दिया, मार डाला। नमरूद की नाक के रास्ते से एक मच्छर दिमाग में पहुंच गया, दिमाग को खाने लगा। लंगड़ा था, जब दिमाग में वो डंक मारता था, दिमाग को खाता था, ये बेचैन होता था, तड़पता था। बड़े बड़े हकीम बुलाए, बड़े बड़े तबीब बुलाए इलाज कराने के लिए, कोई तो इलाज कर दे, मगर कौन इलाज करे? जब रब का अजाब आता है कोई दवाई काम नहीं करती। अजाब तो अल्लाह का था, मच्छर की शक्ल में आया था, कौन सी दवाई काम करे? कोई इलाज नहीं हो सका। एक हकीम आया, उसने एक तदबीर बताई, कहने लगा एक तरीका है, सर पे जूतियां मारी जाएं। तो जब सर पे जूतियां पड़ती थी तो मच्छर थोड़ा उतनी देर के लिए ठहर जाता था, रुक जाता था, खामोश हो जाता था, तो इसे सुकून मिलता था। थोड़ी देर के बाद में फिर वो मच्छर डंक मारता था, फिर ये बेचैन होता था, तड़पता था, फिर इसके सर पे जूतियां मारी जाती थी। अपनी ताकत पे घमंड करने वाला, अपनी ताकत पे नाज करने वाला, हुकूमत पे इतराने वाला, मगर अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने गुलामों से सर पे जूतियां पड़वाई, रोज जूतियां मारी जाती थी। आज के हुक्मरान, आज के ये ताकतवर लोग समझते हैं हम बड़ी ताकत रखते हैं, मगर याद रखना मेरा परवरदिगार सुपर पावर है। सबसे बड़ी ताकत का नाम परवरदिगार है, सबसे बड़ी पावर का नाम अल्लाह है। वो जिस दिन भी अजाब भेज देगा, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ और गरीबों पे जुल्म करना बंद कर दो, मुसलमानों को सताना छोड़ दो, वरना जिस दिन भी अहले हक पे तुम जुल्म कर रहे हो, याद रखना जिस दिन भी अल्लाह का अजाब आ गया, कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं मिलेगा। और पता नहीं किस शक्ल में आ जाए उसका अजाब। उसका अजाब आता है तो फिर पता नहीं किस शक्ल में आ जाए। कभी तूफान आता है, कभी बारिश आती है। तूफान नूह आया, सारी दुनिया खत्म हो गई। आप गौर तो करें, सिर्फ वो लोग बाकी रहे जो कश्ती नजात के अंदर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर आए, वो बाकी रहे, बाकी सारे के सारे खत्म।
پوری دنیا میں پانی 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 پانی، ہر جگہ فنش، پھر آباد ہوئی دنیا دوبارہ۔ اللہ کا عذاب آئے تو نہ معلوم کی شکل میں آ جائے، کبھی پتھروں کی بارش ہوئی ہے، کبھی شہر کے شہر، ملک کے ملک پلٹ دیے گئے ہیں، کبھی آسمان سے پتھر برسے ہیں، کبھی چہرے مسخ کر دیے اللہ نے، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا اللہ نے جب عذاب آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب بھیجے، وہ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں گھر بنا کر، انہیں لگتا تھا کہ بڑے بڑے طوفان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے رہتے تھے، انہیں لگتا تھا کوئی بڑے سے بڑا طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سب کچھ فنا ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، آج صرف نشانات باقی رہ گئے، عبرت کے لیے نشانات ہیں وہ، کہ بندہ ان کو دیکھ کر سمجھے، عبرت حاصل کرے اور اللہ کو یاد کرے، رب کو راضی کرے۔ اللہ کا عذاب پتہ نہیں کب کس شکل میں آ جائے، طوفان آ جائے، مچھروں کی فوج آ جائے۔ اللہ سے مقابلہ کرنے چلا تھا یہ نمرود، ایسا نہیں کہ اس کے بعد میں یہ حماقت کسی نے نہیں کی، اس کے بعد میں بھی یہ حماقت کی ہے لوگوں نے۔ ابرہا نام کا بادشاہ تھا، کعبے کو ڈھانے آ گیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا۔ حضرت عبد المطلب کلید بردار کعبہ تھے، آپ کے اونٹ پکڑ لیے گئے، آپ کو خبر ملی، آپ گئے اس کے پاس میں، تو کعبے کا متولی جب پہنچا تو اسے لگا کہ یہ اس لیے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب سے وہ کہنے لگا، ابرہا اے عبد المطلب ڈر گئے، میرے ہاتھیوں کو دیکھ کر خائف ہو گئے، اس لیے مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا جان نے فرمایا، نہ میں تیرے لشکر سے خائف ہوا، نہ میں ڈر کے معافی مانگنے آیا، نہ میں یہ کہنے آیا کہ تو کعبے کو نہ ڈھا، اس لیے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا۔ میں تو اتنا کہنے آیا ہوں، جو تیرے لشکر نے میرے اونٹ پکڑے وہ اونٹ واپس کر دے، کعبے کا محافظ اللہ ہے، اپنے گھر کی حفاظت خود اللہ فرمائے گا۔ تو کیا ہوا؟ ابابیلوں کا لشکر آیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ پوری سورہ مبارکہ۔ ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر پر اللہ نے کس کو مقرر کیا؟ ابابیل، چھوٹا سا پرندہ، ہاتھی کتنا بڑا، ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا اللہ نے۔ ابابیل اپنے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے نکیلے پتھر لے کر آئے اپنے پنجوں کے اندر، اور وہ پتھر جب انہوں نے اوپر سے چھوڑے، گولی کیا کام کرتی ہے جناب، جو اس پتھر نے کام کیا ہے، آر پار ہو گیا سارا لشکر۔ بڑی اپنے آپ کو وہ غرور تھا نا، اسے تکبر تھا نا، اپنے لشکر پہ بڑا گھمنڈ کرتا تھا، ناز کرتا تھا۔ اللہ نے غرور توڑ دیا، گھمنڈ توڑ دیا۔ اللہ نے گویا اعلان کر دیا کہ تو ہاتھیوں کا لشکر لایا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو خدا سے مقابلہ کر لے گا، یاد رکھنا کوئی طاقت نہیں دنیا میں جو رب سے مقابلہ کر سکے، اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اوقات کیا ہے کہ کوئی اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ نمرود آیا، اللہ نے اسے بھی غارت کیا، عذاب آیا، اللہ کا مچھر سے اسے غارت کر دیا۔ ابرہا بڑا لشکر لے کر آیا، اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا۔ جب بھی جو بھی آیا اللہ کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غارت کر دیا اور نشان عبرت بنا دیا۔ نمرود کو نشان عبرت بنایا، اللہ نے فرعون کو نشان عبرت بنایا۔ دریا میں لاش اس کی جو ہے رہ نہیں پائی، غرق ہوا تھا دریا میں، مگر دریا کے تھپیڑوں نے، موجوں نے پھینک دیا۔ جب باہر نکال کے پھینک دیا، آج بھی اس کی لاش میوزیم کے اندر، عجائب گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس کی لاش آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کر لیں، انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں، فرعون کی لاش رکھی ہے، خراب نہیں ہوئی، گلی نہیں، سڑی نہیں، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا اسے۔ اے دنیا والو، میں جب چاہوں جو چاہوں وہ کروں، کسی کی اوقات نہیں کہ کوئی میرے کام میں دخل دے سکے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ،
وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ وہ کرم کرنے پہ آئے تو اس سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں، اور اگر وہ غضبناک ہو جائے تو اس کا قہر اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ہمیشہ چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اس کا خوف دل میں رکھیں اور اس سے معافی مانگتے رہیں۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہم جانتے ہیں خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن مالک تیری بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ مالک تو کرم فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہمیشہ ڈریں اللہ کے غضب سے، اللہ کے خوف سے ڈریں۔ آج تو لوگ نڈر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں نے دلوں سے اللہ کا خوف گویا نکال دیا، نڈر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے نڈر ہو گئے، گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لوگ۔ آج دنیا کے اندر جوؤں کے بڑے بڑے اڈے بنا لیے، وی آئی پی کلچر میں شامل کر لیا۔ وی آئی پی کلچر کے کو اہمیت دینے والوں اور اس کلچر کو تم جو ہے بہت عمدہ سمجھنے والوں، یاد رکھنا یہ جب سانسیں رک جائیں گی، سب سانسوں کا کھیل ہے، تب تمہیں پتہ لگے گا کون سا کلچر اچھا تھا، کون سا وی آئی پی تھا اور کون سا غلط تھا۔ جسے آج تم وی آئی پی سمجھ رہے ہو، در حقیقت یہ کلچر تمہیں جہنم میں پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور دکھاتے نہیں، اس راستے پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو جہنم سے خود کو بچائیں بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا اور برا دونوں راستے سامنے رکھے ہیں، پھر عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا ہے۔ اب بندے کو فیصلہ کرنا ہے، طے کرنا ہے کہ مجھے اچھے راستے پہ جانا ہے یا اس غلط راستے پہ جانا ہے۔ یہ فیصلہ خود کو کرنا ہے، تو خود یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس راستے کو چننا ہے، کس راستے پہ ہمیں جانا ہے، یہ فیصلہ خود کیجئے۔ اللہ نے عقل دی ہے، بھئی سامنے شربت ایک گلاس میں رکھا ہو، ایک گلاس میں شراب رکھی ہو، اب بندے کے پاس عقل ہے، وہ سوچ تو سکتا ہے نا کہ اگر میں نے شراب کا گلاس اٹھایا تو نشہ ہوگا، اور نشہ ہوگا تو پھر میں نالیوں میں گرتا پھروں گا، ماں بہن بیٹی کا فرق ختم ہو جائے گا، زبان سے گالیاں نکلیں گی۔ شراب اگر پی تو حرام اسی لیے تو ہے، قطعی طور پہ شراب حرام۔ تو پھر انسان کی عقل کام کرتی ہے، اسے فیصلہ دیتی ہے، شراب پیے گا نقصان میں رہے گا، شراب پیے گا خسارے میں رہے گا، اور اگر شربت پیا تازگی ملے گی، روح کو تازگی ملے گی، توانائی ملے گی، سکون ملے گا، پیاس بجھے گی، دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ تو شربت پینا مفید ہے یا شراب پینا مفید ہے؟ انسان کی عقل فوراً فیصلہ دیتی ہے کہ شراب مفید نہیں ہے، شربت مفید ہے، تو شربت پیا جائے۔ اچھائی اور برائی دو راستے ہیں، اچھائی کا راستہ جنت کو جاتا ہے، برائی کا راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ چنو راستہ، کون سا راستہ چنو گے؟ ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا۔ ہر انسان اگر یہ اپنی عقل سے سوچ کر فیصلہ کر لے کہ میں جنت والا راستہ چنوں، قسم خدا کی ساری خرابیاں خود بخود اس کے اندر کی دور ہو جائیں گی۔